أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. تیرواں رکوع الحمدللہ ہے جو آج انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر منافقین یہود کے متعلق ذکر فرمایا ہے اور ایمان والوں کو تسلی بھی دی ہے. پہلے ان آیات کا ترجمہ کرتے ہیں پھر انشاءاللہ اس کی مختصر سی تفسیر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اقامہ یقیمو قائم کرنا. جیسے کہیں پہ کوئی شخص جاتا بھی ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ تم کتنے دن قیام کرو گے وہاں پہ، یعنی کتنے دن ٹھہرو گے تم. تو یہ اسی سے ہی نکلا ہے. اقیموا الصلاۃ اور قائم کرو تم الصلاۃ نماز کو، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو. وما تقدموا اور جو کچھ تم بھیجتے ہو آگے. قدم یقدم کا معنی ہوتا ہے کہ اپنے سے پہلے کہیں کوئی چیز بھیج دینا. جیسے اگر کہیں ہم نے جانا ہے تو اس سے پہلے ہم جو ہے وہ کسی دوست کو کسی بھائی کو بول دیتے ہیں کہ یار آپ اس جگہ پر جا کر پہنچو، میں بس پہنچتا ہوں، میں آ رہا ہوں، آپ چلو. کسی کو آگے بھیجنا یا عمل ہو یا کوئی ہو اس کو کہتے ہیں تقدیم. قدم یقدم تقدیم. تو وما تقدموا اللہ فرما رہے ہیں اور جو تم بھیجتے ہو آگے لِأَنفُسِكُمْ اپنے لیے من خیر خیر میں سے. اب خیر کو کچھ بھی ہو سکتا ہے یعنی نیک اعمال میں سے. تجدو تو آپ پاؤ گے اس خیر کو عند اللہ اللہ کے ہاں، یعنی وہ خیر جو بھی ہوگی اس خیر کو آپ اللہ کے ہاں ضرور پاؤ گے. یہاں اللہ خیر کے متعلق ذکر فرما رہے ہیں اور بہت سے مقامات پر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جو تم کرتے ہو چاہے وہ تم اچھا کرو چاہے وہ تم برا کرو، جو بھی ہے وہ سب کچھ میرے پاس تم آ کر ضرور پاؤ گے. جو ایک سوئی کا بھی کوئی ہوگا تو وہ سوئی بھی تم مجھ سے ہی آ کر پاؤ گے. اگر کسی سوئی کے متعلق بھی تم کشمکش میں تھے کہ مجھے سوئی نہیں مل رہی اور وہ سوئی تمہیں مل گئی ہے تو وہ کشمکش بھی میں نے اپنے اس رجسٹر میں درج کروا لیا ہے، وہ بھی تم آ کر پاؤ گے. ان اللہ بما تعملون بصیر. بے شک اللہ سبحانہ و تعالی بما تعملون جو کچھ بھی تم کرتے ہو، جو بھی عمل کرتے ہو، بصیر وہ دیکھنے والا ہے، خوب دیکھ رہا ہے. بصیر کا معنی ہے خوب دیکھ رہا ہے، یعنی وہ اس طرح سے دیکھ رہا ہے کہ اس جیسا کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اور یہود و نصارہ کہتے تھے لن يدخل الجنہ. لن کا معنی ہوتا ہے ہرگز نہیں. لن يدخل الجنۃ ہرگز جنت میں نہیں داخل ہوں گے. الا من کان ہودا او نصارا. الا ہاں وہ من کان ہودا جو یہودی ہیں، او نصارا یہاں پہ بھی یہی الفاظ محذوف ہیں. لن يدخل الجنۃ کہ ہرگز داخل نہیں ہوں گے نصارا. الا من کان او نصارا کہ جو نصارہ ہوں گے وہی داخل ہوں گے، نصارہ کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوں گے. اس کی تفسیر میں انشاءاللہ بتاتا ہوں. تلک امانیہم اللہ فرما رہے ہیں یہ جو تم باتیں کر رہے ہو امانیہم یہ ایک تمنائیں ہیں. تم بس اپنے آپ کو دل کو بہلا رہے ہو یہ باتیں کر کے، حقیقت کچھ اور ہی ہے. قل ہاتوا برہانکم اللہ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان سے کہہ دو ہاتھو لے آؤ برہانکم مضبوط دلیل. برہان کہتے ہیں ایک ہوتا ہے عام سی دلیل اور ایک ہوتی ہے مضبوط دلیل کہ اس کے بعد کوئی کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ قل ہاتوا برہانکم لے آؤ
मजबूत दलील इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम बाकी अपने इस दावे में सच्चे हो। और वो कौन सा दावा है वो भी मैं इंशाल्लाह बताता हूँ। बला मन अस्लम वजहा, बला हाँ क्यों नहीं, मन अस्लमा जो भी झुका लेगा, अस्लमा युस्लिमु इस्लाम तस्लीम झुक जाना, तो अल्लाह फरमा रहे हैं मन अस्लमा जो भी झुका लेगा, वजहहू अपने चेहरे को, लिल्लाही अल्लाह के लिए, वहुवा मुहसिनुन इस हाल में कि वो आमाल भी अच्छे करने वाला है, फलहू अजरुहु इंद रब्बी बस उसके लिए बेहतरीन अजर है उसका उसके रब के यहाँ, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना ही उस पर कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। यहाँ अल्लाह सुब्हानहु व तआला सहाबा-ए-किराम को जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुत्तबईन थे उनको जो है तसल्ली दे रहे हैं। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ के बताई ना कि वद्दा कसीरु मिन अहलिल किताब, बहुत से अहले किताब चाहते हैं कि आपको दोबारा वो अहले किताब बना लें, यहूदी बना लें, वापस तौरात की तरफ लेकर आएँ, तो उस पर सहाबा-ए-किराम ने कहा कि फिर तो हम इनसे यानी दो बदो हों और इनसे गुफ्तगू करें, अगर ये बहस मुबाहिसा करना चाहते हैं तो बहस मुबाहिसा करें, अगर ये लड़ना चाहते हैं तो हम इनसे लड़ें। तो अल्लाह ने फरमाया था फ़ाफ़ू वस्फ़ू, कुछ भी नहीं कहो, बस दरगुजर करो, माफ़ करो इनको, जब होगा तो मैं खुद बता दूंगा, हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्रिही, मैं हुक्म नाजिल कर दूंगा कि अब तुमने क्या करना है, फ़िलहाल कुछ भी नहीं करो। तो जब ये बात हुई तो सहाबा ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर हम क्या करें, फिर क्या ऐसे ही बैठे रहें? तो उसका जवाब अल्लाह ने यहाँ जिक्र फरमाया, अल्लाह फरमा रहे हैं कि नहीं, ऐसा भी नहीं है कि बेकार होकर बैठ जाओ, अक़ीमुस्सलात आतुज़ ज़कात, नमाज को कायम करो और ज़कात को अदा करो। देखिए कितना अहम फरीज़ा है मुसलमानों के लिए कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला पहला पैगाम जो मुसलमानों को दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि कुछ भी हो जाए नमाज कायम करो। नमाज को पाबंदी से अपने साथ यूँ समेट लो जैसे आप अपने साथ कपड़े को समेट चिमटा के रखते हो। जिस तरह कपड़े को उतार कर तुम अपने आप में ऐब महसूस करते हो और समझते हो कि मैं बिल्कुल अजीब सा नज़र आऊँगा दुनिया को, तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि यूँ ही समझ लो तुम भी कि ये जो नमाज है वो नमाज इसी तरह से जिस तरह से तुमने अपने जिस्म में लिबास को पहना हुआ है, जिस तरह लिबास के बगैर तुम अपने आप को अधमरा समझ रहे हो, तो इसी तरह नमाज के बगैर भी तुम्हारी कोई ज़िंदगी नहीं है। ये रूह की एक ग़िज़ा है नमाज का अदा करना। तो अल्लाह वाज़े फरमा रहे हैं अक़ीमुस्सलाह, नमाज को कायम करो। हम नमाज को पढ़ते हैं, कायम नहीं करते। अल्लाह ने जब भी जिक्र फरमाया है नमाज के मुताल्लिक, हमेशा अल्लाह ने ये अल्फाज जिक्र फरमाया, नमाज को कायम करो, नमाज को कायम करो। तो नमाज को कायम करने का मतलब क्या है? अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नबी फरमाते हैं कि नमाज को कायम करने का मतलब है अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कि नमाज ऐसी होनी चाहिए कि जो ऐसी सुकून और इत्मीनान वाली हो कि उसका हर एक रुकन मैं बिल्कुल तसल्ली और इत्मीनान के साथ अल्लाह के सामने खड़े होकर अदा कर रहा हूँ। ऐसा ना हो कि मैं आऊँ और आकर मैं जो है जहन में कुछ और चल रहा हो, दिमाग में कुछ और चल रहा हो और पढ़ रहा हूँ मैं नमाज और सजदा कर रहा हूँ अल्लाह को। तो अल्लाह फरमाते हैं कि ये नमाज नहीं है, ये नमाज की शक्ल तो है लेकिन नमाज नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि आप सिर्फ आकर अब रुकू और सजदा कर रहे हो, नमाज को कायम नहीं कर रहे हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं नमाज को कायम करने का मतलब ये है कि खुशू और खुदू के साथ बिल्कुल इत्मीनान और तसल्ली के साथ हर रुकन को अदा करना। और भी मज़ीद बहुत सारी चीज़ें हैं जो नमाज के मुतालिक बयान की जा सकती हैं। यहाँ इतना टाइम नहीं है कि मैं जो है वो ज़्यादा बयान करूँ। तो मुख्तसर ये कि अल्लाह ने पैगाम ये दिया है कि आप कुछ भी नहीं करो। सहाबा को सबसे पहला पैगाम क्या दिया कि ना लड़ो, ना झगड़ो, ना कुछ करो, बस नमाज को कायम करो। और दूसरा हुक्म क्या दिया? आतुज़ ज़कात, ज़कात अदा करो। और ज़कात अदा करना भी कितना अहम है। हम बहुत सारे लोग देखते हैं माशरे के अंदर के वो ज़कात देने से कतराते हैं, डंडियाँ मारते हैं। और मारते किस तरह से हैं? वो बैंक में पैसा रख लेते हैं। अब बैंक जो उनको साल के बाद सूद के तौर पर थोड़ा बहुत पैसा देता है, वो उसी एतबार से, उसी
پیسے سے اس کو نکال کر وہی زکوٰۃ کے طور پر دے دیتے ہیں کہ میں نے اپنی زکوٰۃ ادا کر دی، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا واضح پیغام ہے کہ زکوٰۃ جو ادا کرنی ہے وہ زکوٰۃ حلال مال سے ادا کرنی ہے، حرام مال سے ادا نہیں ہوگی۔ یہ جو ہم سود لے کر پھر زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو یہ ہم حرام مال سے زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اور بڑے خوش ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی، جبکہ ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، وہ زکوٰۃ ادا ہوئی ہی نہیں ہے۔ ہم عند اللہ جو ہے مجرم ہو رہے ہیں اللہ کے ہاں، ایک تو سود لے کر مجرم ہو رہے ہیں اور پھر دوسرا سود ہی اللہ کے نام پر واپس دے رہے ہیں زکوٰۃ کی مد میں، اور یہ تو بالکل اللہ کے ساتھ یوں سمجھ لیں جنگ ہو گئی۔ تو اللہ نے پیغام دیا کہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، اور آگے اللہ نے فرمایا وما تقدموا لانفسکم، ہاں یاد رکھنا میرے صحابہ کہ تم جو نماز پڑھو گے یا زکوٰۃ ادا کرو گے یا دیگر دوسرے اعمال کرو گے، نیک اعمال کرو گے، یہ مت سمجھنا کہ وہ ایسے ہی ضائع ہو رہے ہیں، بیکار جا رہے ہیں، نہیں، وما تقدموا لانفسکم، تم نے اپنے جسم پر مشقت کر کے تم نے نماز کو قائم کیا، تم نے اپنے جسم کے اندر مشقت کر کے زکوٰۃ کو ادا کیا ہے۔ اب جب تم نے یہ مشقتیں برداشت کی ہیں تو یہ تم نے اپنے لیے کی ہیں، یہ خیر کے کام تھے اور خیر کے کام تم نے اپنے لیے کیے، یہ ضائع نہیں ہوئے ہیں۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، یہ جتنے بھی اعمال تم نے آگے بھیج دیے ہیں، جو بھی تم نے اپنے جسم پر مشقت ڈال کر ادا کیے ہیں، تجدوہ عند اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے ایک ایک ذرہ جو تم نے کیا ہے وہ سب کچھ میرے پاس موجود ہے، وہ ویسے کا ویسے ہے جیسے تم نے دنیا کے اندر کیا تھا۔ اگر تم نے کسی کا دل دکھایا تو وہ بھی درج ہے، اگر تم نے کسی سے محبت اور پیار سے بات کی ہے تو وہ بھی سب کچھ درج ہے، ہر ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، سب کچھ اللہ فرماتے ہیں اس رجسٹر میں یہ کرامن کاتبین لکھ لیتے ہیں اور میرے پاس آ کر مجھے دے دیتے ہیں، اور میں اسے اپنے پاس سنبھال لیتا ہوں۔ جب تیری آنکھ بند ہوگی تو میں تیرا رجسٹر تیرے سامنے کھول کر کہوں گا اقرا کتابک، پڑھ اپنے اعمالوں کو جو تو نے اعمال دنیا کے اندر کیے، اب دیکھ تیرے اعمال اچھے ہیں تو تجھے بہترین صلہ ملنے والا ہے، اور اگر اعمال تیرے اللہ معاف فرمائے برے نکل آتے ہیں تو پھر اللہ فرمائے گے کہ میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تجھے عقل دی، سمجھ دی، دل دیا، دماغ دیا، میں نے تجھے سمجھایا کہ یہ دین ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، تو نے ان دونوں راستوں میں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ انسان دنیا کے اندر بھی اگر کہیں کانٹے دار راستہ آ جاتا ہے تو وہ انسان اپنے کپڑوں کو بھی سمیٹتا ہے کہ کہیں میرے کپڑوں پہ کانٹے نہ لگ جائیں، کہیں میرا کپڑا پھٹ نہ جائے، جسم تو دور کی بات، وہ پہلے اپنے کپڑوں کو سنبھالنے لگتا ہے، اپنے کپڑوں کو سمیٹتا ہے۔ تو یہ تو دنیا کا معاملہ ہے کہ دنیا کے اندر انسان اپنے آپ کو بچا کر اور ان کانٹے دار جھاڑیوں سے اپنے آپ کو بچا کر نکلتا ہے، تو قیامت کا دن جس میں اللہ نے واضح فرما دیا ہے کہ وہاں کی جو غذا ہوگی، جہنم کی جو غذا ہے، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون، گرم کھولتا ہوا پیپ وہ تمہارے منہ کے اندر جب تمہیں پیاس لگے گی واپس ڈال دیا جائے گا، اور وہی پانی جب اندر جائے گا تو وہ تمہیں راحت سکون نہیں بخش رہا ہوگا، بلکہ تمہاری اندر کی انتریوں کو مزید جلا کر تباہ کر کے پھر ان کو بالکل ملیا میٹ کر کے باہر آ رہا ہوگا، پھر وہی اکٹھا کیا جائے گا، پھر تم کہو گے مجھے پیاس لگی ہے، پھر وہی پانی اور وہی پیپ تمہارے منہ کے اندر واپس جہنم کا فرشتہ ڈال دے گا۔ تو اتنی خطرناک، اور اللہ فرماتے ہیں یوں مت سمجھو کہ میں اگر غفور الرحیم ہوں تو میں بخشنے والا ہوں، ان بطش ربک لشدید، میری اگر پکڑ بھی ہے نا تو وہ بھی بڑی سخت ہے، اگر میں نے پوچھ لیا کہ تو نے دنیا میں یہ کیوں کیا تھا تو بس میرا اور آپ کا پھر معاملہ بہت ہی خطرناک ہونے والا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی تم کر کے آؤ گے، کوئی بھی چیز تم مجھ سے غائب نہیں ہوگی، سب کچھ میں تمہارے سامنے واضح کر کے رکھ دوں گا۔ کیوں؟ ان اللہ بما تعملون بصیر، اس لیے کہ تم دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہو، بھلے اچھا کر رہے ہو بھلے برا کر رہے ہو، ان اللہ بما تعملون بصیر، میں وہ رب تعالیٰ ہوں جو لوگوں کو بصیرت دیتا ہے، جو مخلوق کو بصیرت دیتا ہے، ان تمام کی بصیرت سے زیادہ دیکھنے والا میں رب اس عمل کو جو تم کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہوں۔
وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں یہودیوں کے متعلق ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو یہودی ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہودی ہی جنت میں جائے گا، یہود کے علاوہ کوئی بھی مذہب ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے انہیں یہ یہودی کہتے تھے کہ صرف ہم جنت میں جانے والے ہیں، تمہارے نبی اور تم لوگ جنت میں جانے والے نہیں ہو، کیونکہ تم لوگ جو ہو وہ پتہ نہیں کس دین کی طرف لے کر جا رہے ہو، ہمارا دین تو اہل تورات ہم ہیں اور تورات پر عمل کرنے والے ہیں، سچا مذہب تورات کا ہے، اور تم جو ہے نیا قانون اور نیا دین لے کر آ رہے ہو، اور ایسا دین لے کر آئے ہو کہ جس میں تمہارا رب ہی کہتا ہے کہ یہ آیت میں نے منسوخ کر دی، یہ حکم میں نے منسوخ کر دیا، اب میں نے نیا حکم دے دیا ہے، اب تم نیا حکم جو آیا ہے اس پر عمل کرو۔ یعنی تم اپنی ایک بات پر ٹھہرتے ہی نہیں ہو، تمہارا رب جس کی بات تم کرتے ہو وہ رب تمہارا العیاذ باللہ ایک بات پر ٹھہرتا ہی نہیں ہے، کبھی کوئی حکم دیتا ہے پھر کہتا ہے کہ نہیں وہ حکم ختم ہو گیا اب دوسرا حکم آ گیا۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ تمہاری دنیاوی باتیں ہیں، تم سچے لوگ نہیں ہو، تم ایک بات پر ٹکتے نہیں ہو، سچے ہم ہیں تو ہم ہی جنت میں جائیں گے، یہودی کہتے تھے۔ تو اللہ نے یہاں ذکر فرمایا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا، کہ یہ یہودی جو کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، تو اللہ فرمائے تو پھر اللہ نے آگے ان کا جواب دیا ہے۔ اسی طرح سے نصارہ جو تھے، جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، ان کا بھی یہی تھا، وہ بھی کہتے تھے کہ ہم صرف جنت میں جائیں گے، ہمارے علاوہ اور کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی۔ تو اللہ نے آگے پھر جواب دیا ان کا تِلْکَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ جو تم باتیں کر رہے ہو، جو تمہارے دل کے اندر جو باتیں آ رہی ہیں اور تم لوگوں کو اکسا رہے ہو اور طرح طرح کی باتیں کر کے ان کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہو، امانیہم، یہ صرف تمہاری ایک تمنائیں ہیں، دل کو بہلانے کے لیے تم یہ باتیں کر رہے ہو، حقیقت میں ان باتوں کا کوئی بھی سمجھ لیں کہ کوئی اثر نہیں ہے، ان باتوں کا کوئی حقیقت نہیں ہے ان باتوں کی۔ امانی اصل میں جمع ہے امنویت کی، امنیہ کہتے ہیں کہ تمنائیں، انسان کی جو تمنائیں ہوتی ہیں، جو انسان کی خواہشات ہوتی ہیں، اس کو امانی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ جو تم باتیں کر رہے ہو یہ صرف دل کو بہلانے والی باتیں ہیں، حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تم واقعی اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ صرف یہودی جنت میں جائیں گے، صرف نصارہ جنت میں جائیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان سے کہہ دیجئے ہاتو برہانکم، کوئی ایسی مدلل اور ایسی مضبوط دلیل میرے سامنے لے کر آ جاؤ کہ جسے سننے کے بعد مجھے یقین ہو جائے کہ ہاں تم جنت میں جانے والے ہو۔ تو اللہ نے یہ واضح ان کے سامنے رکھ دیا کہ تم واقعی سچے ہو تو پھر لے آؤ کوئی دلیل۔ اگر وہ دلیل مجھے سمجھ آ گئی، اگر وہ دلیل مجھے میرے دل نے ایکسیپٹ کر لی تو میں تمہارے دین کو ایکسیپٹ کر لوں گا اور تمہارے دین پر آ جاؤں گا اور تمہیں مان لوں گا اور میں بھی اہل تورات کی طرف آ جاؤں گا۔ تو اللہ فرمانے تم اگر واقعی سچے ہو تو پھر ایک مضبوط دلیل لے کر آ جاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو اپنے دعوے میں۔ پھر آگے اللہ نے مومنوں کو تسلی دی، اگلی آیت میں اللہ کیا فرما رہے ہیں، بلا، بالکل صحیح بات ہے کہ جنت میں جائیں گے، بالکل جنت بنائی گئی ہے اور جنت میں میں نے اپنی مخلوق میں سے انسان کو داخل کرنا ہے، بالکل جائیں گے، لیکن جائے گا کون، من اسلم وجہہ للہ، جو بھی اپنے چہرے کو، اپنی جبین کو، اپنی خواہشات کو، اپنے آپ کو میرے سامنے جھکا دے گا، میرے حکم کے سامنے آ جائے گا اور چوں چرا بھی نہیں کرے گا، بس کہے گا کہ یہ رب کا حکم ہے، میں نے ماننا ہے، یہ نہیں دیکھے گا کہ اس میں اس کا نقصان ہے، یہ نہیں دیکھے گا کہ اس میں اس کا نفع ہے، بس وہ یہ سوچے گا کہ یہ رب تعالیٰ کا حکم ہے۔ تم نے رب کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا، تو اللہ فرماتے ہیں ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کوئی غم نہیں ہوگا اس کو، بس اس نے جتنے بھی عمل کیا کہ اس نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا، اور وہو محسن، اور پھر اس نے نیک اعمال کیے، اچھے اعمال کیے، ایسے اعمال کیے کہ وہ بہترین عمل تھے۔ بہترین اعمال میں بہت سارے عمل آ جاتے ہیں، بہترین عمل میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ کوئی اگر بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کر لی جائے،
بہترین عمل میں یہ بھی عمل آ جاتا ہے کہ پڑوسی اگر بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلا دیا جائے. بہترین اعمال میں یہ عمل بھی آ جاتا ہے کہ اگر قرابت داروں میں کوئی مفلسی کا شکار ہے تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی کوشش کرے. اور نیک اور بہترین اعمال میں یہ عمل بھی آ جاتا ہے کہ اگر کوئی یتیم ہے تو اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ دیا جائے. بہترین اعمال بہت زیادہ ہیں، گننے کے لیے بیٹھیں تو تفصیل بہت ساری ہو جائے گی. تو اللہ فرماتے ہیں بہترین اعمال کرتا ہوا جو شخص میرے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنی خواہشات کو میرے ڈر اور خوف کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے. میں اتنا سخت دل نہیں ہوں، میں اتنا زیادہ غصے والا نہیں ہوں. میری ہے ایک صفت کہ میں غصے والا ہوں، میری صفت ہے کہ میں سخت پکڑ کرنے والا ہوں، لیکن جو شخص اپنی خواہشات کو چھوڑ کر میری طرف آ جاتا ہے تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، میں اس کا ٹھکانہ ایسی جگہ کرتا ہوں جو دنیا اور دنیا کے اندر جتنا کچھ ہے وہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ اور بہترین محل ہے، اور وہ جنت کی جگہ ہے. میں ایسی بہترین جگہ اسے عطا فرما دیتا ہوں. تو اللہ فرما رہے ہیں فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، بس اس کے لیے اس کے رب کے ہاں بہترین اجر ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ اس پر کوئی خوف ہے، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی اس پر کوئی غم ہے. خوف اور حزن، اس کے متعلق میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ خوف کسے کہتے ہیں اور حزن کہتے ہیں کسے کہتے ہیں. دوبارہ تھوڑی سی تفصیل کر دیتا ہوں. خوف کہتے ہیں مستقبل کے کسی اس پہ، جیسے مثال کے طور پر کہ مجھے خبر ملی کہ 2 دن کے بعد جو ہے وہ میرے گھر کے اندر ڈکیتی ہونے والی ہے. اب یہ مجھے خوف لگا ہوا ہے کہ ہائے پتہ نہیں کیا ہوگا، 2 دن کے بعد کیا ہونے والا ہے. یا اس کو اس طرح سے دیکھ لیں کہ یوں معلوم ہوا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ جو مریض ہے، یہ مریض جو ہے 2 دن کے بعد اس کا ختم ہونے والا ہے، یہ شخص یہ بچنے والا نہیں ہے. تو اس کا خوف میرے دل میں ہے. میرا والد ہے، میں اب کتنے خوف میں ہوں گا کہ ہائے 2 دن کے بعد میرے والد صاحب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو میرا کیا ہوگا، پیچھے میرے بھائی، اور نہ ہی ماضی کا کوئی غم اس کے ہاتھ میں ہوگا. بس وہ آئے گا اور میں اسے کہوں گا یہ تیرا ٹھکانہ ہے، جنت یہ محل ہے، یہ حوریں ہیں، یہ سب کچھ تیرے لیے